قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور میں بھی قرضوں کا لین دین ہوتا رہا اور باوافر ہوتا رہا۔ صحابہ کرام بھی ایک دوسرے سے قرضہ لیتے بھی تھے، دیتے بھی تھے اور اچھے طریقے سے ادائیگی بھی کرتے تھے، لیکن بعض دفعہ ظاہر ہے جس بندے کے پاس پیسے ادائیگی کے لیے نہ ہوں تو تلخ کلامی بھی ہو جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، آپ کے دروازے پر دو صحابہ کے لڑنے کی آواز آئی۔ ایک کہہ رہا تھا کہ یار تھوڑی جی مہربانی کر، تھوڑی جی رعایت کر دے، تھوڑا جا وقت اور دے دے، یا تھوڑے جے پیسے کٹ وصول کر لا یار، میرے کو انہیں نہیں ہے گے۔ اور وہ آگے سے کہہ رہا تھا اللہ کی قسم ایک پہیے بھی نہیں چھڑنا، میں ایک ایک پائی وصول کروں گا۔ تو اللہ کے نبی باہر آئے اور پوچھا این المتعلی علی اللہ، اور یہ کون ہے جو اللہ کی قسمیں کھا رہا ہے؟ لا یفعل المعروف، نیکی نہیں کرے گا، نیکی نہ کرنے پر بھی اللہ کی قسمیں کھاتے ہو؟ اللہ کی قسم کھانی ہے تو نیکی کرنے پر اٹھاؤ، یہ کہ میں نیکی تیرے نہیں کروں گا اللہ کی قسم، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو صحابی رسول جھک گئے، اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، آپ جو حکم کریں میں وہی کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ کہیں تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں اس سے آدھا وصول کر لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی آپ جو حکم دیں، تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آدھا چھوڑ دو، آپ نے کہا اللہ کے نبی میں حاضر، آدھا چھوڑا، جتنا پہلے 1 روپیہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، اور اب اللہ کے نبی کے حکم پر آدھا کردہ وہاں کھڑے کھڑے کہا اللہ کے نبی میں نے معاف کیا۔ تو آپ نے دوسرے صحابی سے کہا کم فقدہ، جاؤ اب جو دوسرا حصہ رہ گیا نا آدھا، اس کی ادائیگی کا بندوبست کرو۔ تو قرضوں کو لین دین چلتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ جانتے ہیں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا۔ پاکستان کا رقبہ کتنا ہے؟ 96,000 مربع میل، 1 لاکھ بھی پورا نہیں، 1 لاکھ بھی پورا نہیں۔ تو ادھر 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، قرضے کی ضرورت پڑ گئی۔ تو سیٹھ صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا عبد الرحمن مینوں کچھ پیسے تے کال دے یار، کنے کو چاہیے نے؟ 400 درہم چاہیے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں حضرت امیر المومنین ایڈا بڑا بیت المال تواڈے انڈر ہے، اتھوں منگوا لو۔ کہنے لگا سیانا تو بھی بڑا ہے۔ عبد الرحمن سے کہتے ہیں سیانا تو بھی بڑا ہے، تیرا خیال ہے کہ میری موت آ جائے قرضے دی ادائیگی تو پہلا تے کل میں اللہ کے دربار میں پکڑا جاؤں 400 درہموں کی وجہ سے؟ کیونکہ میری وفات کے بعد تو شورا کا ممبر ہے، تو میرا وزیر بھی ہے، تم نے لوگوں کو مشورہ دینا کہ 400 درہم دی کیڑی گل ہے، امیر المومنین نو معاف کر دینے ہیں، ایتھے معاف کرو گے اتنے میں پھڑیا ہوا، میں تے نہیں انج کردا، لیکن تیرے کو کرنا لاں گا کیونکہ مینوں تیرا پتہ ہے جدھر میں فوت ہویا نا تو میری پراپرٹی بیچ کے بھی پورے کرے گا۔ تو یہ محبت کا انداز ہے، شفقت ہے کہ تیرے ساتھ میرا معاملہ آسان ہے، مسلمانوں کے بیت المال سے میں وصول کرنے والا نہیں ہوں۔ کل میں نے اس صدی کا سب سے بڑا لطیفہ پڑھا، اس صدی کا سر تے چکو، صدی دا سب تو بڑا لطیفہ پاکستان چ ہو گیا، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں کی لطیفہ ہویا۔ صدر پاکستان فرماتے ہیں کہ کرپشن نے پاکستان کا بیڑا گرک کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خبر دیتی صدر پاکستان، ہاں جی صدر پاکستان نے تو ریکارڈ ہی توڑ چھڑے نے۔ ماشاءاللہ صدر صاحب تسی صدر ہو، وزیر اطلاعات نہیں جی۔ 5300 ارب کنا بنیا؟ 53 خرب 53 خرب روپے کی کرپشن ہوئی ہے۔ یہ IMF والے بتا رہے ہیں پاکستان کو کہ فائلہ نپو نہ باہر کڈو، تے صدر پاکستان صرف اطلاع ہی دیندے پے نا کہ کرپشن بڑی ہوندی جی پئی، پر میں نہیں جی کیتی۔
کہ جناب تسا نہیں کیتی تے جنہ کیتی انہوں ٹنگ کے وصول کرو۔ ادھر امیر المومنین عمر فاروق 400 درہم بھی بیت المال سے لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور 400 درہم میں اس دور میں کوئی 2-4 بکرے ہی ہوندے ہوں گے، اس سے ود کی پراپرٹی نہیں بنتی ہوگی۔ 400 درہم میں ایک غلام اس دور میں 12 سے 15 ہزار درہم کا تھا، تو 400 درہم سے کی ہوندہ ہونا، 2-3 بکرے ہی ہوندے ہوں گے معمولی، یا ایک آدمی مریل یا گھوڑا آ جاندہ ہوئے گا، انہیں کو خرچہ۔ تو ادھر 53 کھرب کرپشن کرنے والے ملک کے صدر پاکستان فرماتے ہیں جی کرپشن نے تباہ کر دیتا۔ اللہ کیا خبر دیتی جی صدر صاحب، ماشاءاللہ۔ تو صحابہ کرام کے دور میں بھی قرض کی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی جو بہت مقروض ہیں، ان کا نام ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہت زیادہ مقروض کیسے ہو گئے؟ مقروض اس طرح ہوئے کہ لوگ امانتیں رکھواتے تھے، حضرت زبیر میری امانت بھی رکھ لے، میری بھی رکھ لے، میری بھی رکھ لے۔ تو حضرت زبیر کہتے تھے کہ بھائی امانت سنبھالنا بڑا مشکل ہے، آپ مجھے بطور قرض دے دیں، جب آپ کو ضرورت ہوگی میں واپس بھی کروں گا۔ اتفاق سے ان کی وفات تک کوئی واپس لینے بھی نہیں آیا، تو شہادت سے ایک دن پہلے اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا مجھے لگتا ہے کہ اس جنگ میں مجھے شہادت مل ہی جانی ہے، تو عبداللہ میرے قرضے کا حساب لا کے میرا قرضہ ادا کرنا ہی۔ تو فرما بردار بیٹے نے والد کی شہادت کے بعد، والد بھی اتفاق سے اگلے دن شہید ہو گئے، شہادت کے بعد قرضے کا حساب لگایا تو اس دور میں جب 2-2 دینار 4-4 دینار کی باتیں ہوتی تھیں، ابو جی کے ذمے 22 لاکھ درہم کا قرضہ نکلا۔ حضرت حکیم بن نظام آئے، عبداللہ تیرے ابو لوگوں کی مانتے رکھواتے تھے، کتنا کو قرضہ لوگوں کا دینا ہے؟ تو کہتے ہیں چاچا جی ہمیں کو 1-2 لاکھ ہی ہونا ہے۔ آندھے نہیں یار بڑا زیادہ ہے، یہ کیوں تو ادا کریں گا؟ تو چاچے نے ہمدردی کرتے ہوئے کہا پتر ابو کی جائیداد بیچو، اگر کوئی کام پڑ جائے تو میرے سے لے لینا، ویسے مینوں نہیں لگتا کہ تیرے کو ادا کیتا جانا ہے۔ حالانکہ پتیجے نے اصل دسے ہی نہیں کہ 22 لاکھ درہم دینے ہیں، لیکن ابو جان ایک بات بتا گئے تھے جاتے جاتے جو ہم سب کے لیے ہے۔ ابو نے کہا کہ بیٹا میرا قرضہ میری جائیداد بیچ کر پورا کرنا، اور اگر کہیں پھنس جاؤ مشکل آ جائے قرضے کی ادائیگی میں تو زبیر کے مولا سے رابطہ کر لینا۔ تو بیٹا کہتا میں نے فوراً پوچھا ابا جی تہاڈا مولا کون ہے؟ تو فرمایا اللہ۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب بھی آپ کی پراپرٹی بیچنے میں مشکل ہوئی تو میں نے دعا کی یا مولا زبیر اقض عن الزبیر، اے زبیر کے مولا زبیر کا قرضہ ادا کر دے۔ تو کہتے ہیں اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ میں نے زبیر کی پراپرٹیاں بیچ کے سارا قرضہ بھی ادا کیا، اور لاکھوں دینار اور درہم ان کی اولاد میں اور بیویوں میں بانٹے بھی بعد میں۔ تو قرضے کی ادائیگیوں کے لیے اپنے مولا سے بھی رابطہ کریں۔ کس وقت؟ تہجد کے وقت، جب وہ خود واضح مار رہا ہو کہ میرے بندے آ جا کیا لینا ہے، جولی پھیلا تو صحیح، مانگ تو صحیح، اور جولی پھیلا کے مانگنے کی عادت تو ڈالو اپنے رب سے، تو وہ پورا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہم سب کو قرضے سے پناہ عطا فرما دے، اللہ جن پر قرضہ ہے ان کی ادائیگیوں کا بندوبست فرما دے، اللہ جو مقروض ہے ان کو حلال وسیع رزق عطا فرما دے۔